میں سوچتا رہا، وہ بھی سوچتا رہا اور ہم گھر پہنچ گئے۔ اماں کھانے پر ہماری منتظر تھیں۔ تایا پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں ہی نہیں شرف الدین بھی بجھ گیا۔ وہ تو تایا کی بزلہ سنجی سے بہت محظوظ ہوتا تھا اور ان کی گفتگو پسند کرتا تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ اماں کا موڈ اب تک آف تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اماں سے آج 2 ٹوک بات کروں گا تاکہ وہ تایا کے لیے مزید دکھوں کا سبب نہ بنے۔ شرف الدین نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا رہا۔ تایا سے مختلف موضوعات پر گفتگو کر کے انہیں ان کے خول سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ تائی حسب معمول اپنے کمرے میں تھیں۔ جہانی آپا اور شنو آپا انہیں کھانا کھلا رہی تھیں اور ان سے گفتگو بھی کرتی جا رہی تھیں۔ ان لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز بہت دھیمی تھی مگر تائی بآواز بلند بول رہی تھی۔ جاتے ہوئے میں نے شرف الدین سے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد اماں سے بات کر کے اسے جواب دوں گا۔ وہ چلا گیا تو میں اماں کے کمرے میں چلا آیا۔ تایا کو ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کھلا کر اور دودھ پلا کر جہانی آپا وغیرہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اماں نے شاید میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے شگفتہ کے سلسلے میں بات کی۔ میری بات سن کر وہ چمک کر بولی، تم اپنی تایا ذات کو ڈھونڈو گے یا شادی کرو گے؟ اور جو وہ مل گئی تب یہ شادی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ اماں آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں جھنجھلا گیا۔ مجھے قطعاً یہ گمان نہ تھا کہ اماں سے بات کرنا اتنا مشکل ہوگا۔ اسے تلاش کرنے اور شادی کرنے میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ یہ تم سمجھ رہے ہو، ورنہ وہ تو صاف صاف لکھ چکی ہے کہ تم ہی ان کی منزل ہو۔ اماں بے پناہ غصے میں تھیں مگر انہوں نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ دیکھو وقار الحسن، تمہارا یہ فیصلہ دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب تم شادی کر کے اپنا گھر بساؤ، پھر بہنوں کی فکر کرو۔ کوثر خود گئی ہے، خود ہی واپس آ جائے گی۔ اماں وہ واپس آ جائے گی، مجھے بھی پتہ ہے، مگر وہ جن راہوں پر چلنے کی کوشش میں گھر سے نکلی ہے وہ راہیں بڑی پرخول ہیں۔ پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہو، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کو بھی تایا اور تائی کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وہ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ تھے تو آپ کو بھی ان کے دکھوں میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم اس معاملے کو دوسری طرح بھی سنبھال سکتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس پر نہ جائیے۔ لوگ تو بھلے آدمی کی بھی تعریف نہیں کرتے، اس پر انگلیاں اٹھانے سے باز ہی نہیں آتے۔ یہ بتائیے آپ کو شکنتلا یا عصمت جہاں سے ہمدردی کیوں تھی؟ وہ لوگ بھی تو گھر سے باہر نکل چکی تھیں۔ ماں باپ کی عزت کا جنازہ تو ان کے قدم باہر نکلتے ہی اٹھ گیا ہوگا۔ اسے چھوڑ دیجئے کہ انہیں اٹھایا گیا یا اغوا کر لیا گیا، عزت کو بٹا تو لگ ہی گیا نا۔ پھر عصمت جہاں بھی عزت لٹا بیٹھی اور شکنتلا نے بھی بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی۔ اگر ان دونوں کو مرزا صورت بیگ نے نہ اٹھایا ہوتا، آپ نے ان کی مظلومیت نہ دیکھی ہوتی، تب آپ کا رد عمل یقیناً اب سے مختلف ہوتا۔ آپ کوثر کو بھی اسی طرح دیکھیں اماں، وہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، بس اپنی بے وقوفی اور بے جا جنونی شوق کے چکر میں اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھی ہے۔ اسے کسی بھی اندوناک حادثے سے اور سانحے سے بچانا میرا فرض ہے۔ پھر تایا اور تائی نے تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ یہ کوئی پرانی بات تو نہیں اماں کہ آپ اسے فراموش کر دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری گفتگو اماں کو نرم کر رہی ہے۔ ان کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے تھے، آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ ہی بے چینی بھی پھیل گئی تھی۔ میں نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ خدا نہ کرے اگر ایسا آپ کی دونوں بیٹیوں میں سے کسی نے کیا ہوتا تو وہ بھی معصومیت اور بے وقوفی میں ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ پھر آپ کیا کرتی اماں؟ وقار بیٹا میں احسان فراموش نہیں ہوں، مگر خیر اب جو تمہارا جی چاہے کرو، مگر اپنی شادی کا فوری فیصلہ کرو۔ شگفتہ کے بابا اگر مان گئے ہیں تو اسے بڑا غنیمت سمجھو۔ بیٹی کا بوجھ ڈھونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہونے کے بعد شادمانی سے جہانی کی بات بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا بھائی انجینئر ہے، اچھے قد کاٹ کے علاوہ شریف لڑکا ہے، کچھ عمر زیادہ ہے مگر نہیں اماں، میں نے اماں کی بات کاٹ دی۔ میں کسی بے جوڑ رشتے کو قبول نہیں کروں گا۔ اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو شرف الدین کیسا لگتا ہے؟ میں نے یہ سوال اچانک کیا تھا۔ کون شرف الدین؟ یہ جی میرے خیال میں یہ جہانی آپا کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ مگر میاں یہ تو ہمارے پلے کے بھائی لڑکی کا معاملہ ہے، تمہاری دلہن کی بات دوسری ہے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ ہے، وہ راج کرے گی، مگر جہانی اماں آپ تو ایسی باتیں نہ کریں۔ زر اور زمین میں سے زندگی کے سکھ کا کوئی تعلق نہیں۔ قسمت میں سکھ ہے تو وہ ہر جگہ مل جاتا ہے۔ شرف الدین بڑا سلجھا ہوا پڑھا لکھا اور قابل لڑکا ہے، وہ اپنی زندگی خود بنا لینے کا فن جانتا ہے، وہ جہانی آپا کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میں آپ سے یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر رشتہ آئے تو آپ سوچئے گا ضرور۔ خیر یہ تو بات کی بات ہے، تم اپنے بارے میں پروگرام بتاؤ۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب امروہہ چلے چلو، اپنے تایا اور تائی کو بھی لے لو، وہیں ساتھ رہیں گے۔ تمہاری چچی تو خیر حصہ الگ ہو جانے پر پھولے نہیں سما رہی۔
مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہاں بھی نہیں رہنے کی، دہلی کا سودا سما گیا ہے سر میں، اتنی پریشانی میں بھی بہن کے پاس جا پہنچی۔ تم تایا کو تیار کر لو، ویسے بھی جب کوثر نہیں آ جاتی، ان کا یہاں تنہا رہنا، بیماری اور پریشانی تنہا کاٹنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں حکیم علی احمد سے علاج بھی ہو جائے گا اور ساتھ بھی رہیں گے۔ تم تو پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھے ہو، یہاں الگ مکان خرید لیا اور اب وہ خواہ مخواہ خالی پڑا ہے، بیچ باچ کے الگ کرو، میں حویلی نہیں چھوڑ سکتی۔ اماں بغیر رکے بولے چلی گئیں۔ ویسے وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، میں بھی اس طرح کافی جھنجھٹوں سے بچ جاتا۔ میں نے سوچ لیا کہ تایا سے ضرور بات کروں گا۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تایا سے بات کرنے کے بعد امروہہ چلیں گے۔ اگر تایا وہاں اماں کے ساتھ رہتے تو یہ میرے لیے بہت بہتر تھا۔ گو میں نے ابھی طے نہیں کیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، مگر بہرحال مجھے یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ جانا تھا۔ اس مکان کا بھی عجیب قصہ تھا، جو آتے ہی اتنی بھاگ دوڑ کے بعد خریدا گیا اور آج تک یوں ہی خالی پڑا تھا۔ اسے بیچنا تو خیر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ جب تک وہاں رحیموں کی لاش تھی، اس کی ہڈیاں بھی باقی تھیں، میں اسے بیچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں لیٹا یہی باتیں سوچتا رہا۔ جہانی آپا اور شنو آپا شاید سو چکی تھی۔ اماں خاموش لیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں تھی، بلکہ تھکن تھی، عجیب و غریب قسم کی تھکن، یوں جیسے بیکار بیٹھے بیٹھے بدن میں تھکن اتر آئی ہے، یا آرام کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر میں گہرا سناٹا پھیل چکا تھا۔ برآمدے میں دیوار پر لگی لوہے کی سلاخ میں لالٹین لٹکی ہوئی تھی، جس کی لو بہت نیچے ہونے کے باوجود روشنی پھیلا رہی تھی۔ ہوا کے ہلکے سے جھونکے پر بھی لائن جھولنے لگتی تھی اور روشنی کے سائے فرش پر مست ہاتھی کی طرح جھومتے محسوس ہوتے تھے۔ میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ اچانک کوثر کا سراپا میرے ذہن میں لہرانے لگا، مگر یوں جیسے کوئی دھوئیں کی بنی ہوئی شبیہ ہو۔ اس پورے سراپے میں دھواں کہیں گاڑھا اور کہیں ہلکا تھا۔ میں پوری طرح اس سراپے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تب اچانک میری کیفیت بدلنے لگی۔ یہ احساس بہت شدت کے ساتھ ہوا، جیسے میں ہوا کے دوش پر سوار کسی خاص سمت میں بے حد تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ مراد آباد کی گلیوں کے فوراً بعد ہی بالیکا مندر مجھے صاف نظر آنے لگا، مگر یہ منظر چند ہی ثانیوں میں پیچھے رہ گیا۔ اب میں اپنے آپ کو بہت تیزی سے آگے بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ میری یہ کیفیت بالکل وہی تھی جیسے میں نے حجرے سے گھر واپسی پر محسوس کی تھی، جب میں تیز تیز چلنے لگا تھا اور میں نے اپنے ارد گرد کے مناظر اور سواریوں کو بہت جلد پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں ہوا کے تیز جھونکے کی طرح ایک طرف بڑھتا گیا۔ بالیکا مندر کے بعد وہ کھنڈر بھی تیزی سے گزر گئے، جہاں میں اور شرف الدین سادھو کے بلانے پر گئے تھے، اور ہم نے پہلی بار سادھو کی گدی پر سوار بچھو دیکھا تھا۔ اس کھنڈر سے آگے ہم نہیں گئے، مگر اس وقت آگے کے تمام مناظر میرے سامنے تھے۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے سارے درخت سیاہ رنگ کے تھے، پتوں کا رنگ زرد، ہلکا ہرا یا عنابی سا تھا۔ سارے ہی درخت صدیوں پرانے لگ رہے تھے۔ میں بے پناہ رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، درختوں کو پیچھے چھوڑتا، ٹیڑھے میڑھے سیدھے راستوں پر بل کھاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میں ایک بڑے درخت کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس درخت کا تنا کھوکھلا تھا، اس میں سامنے کی طرف اتنا بڑا سوراخ بنا ہوا تھا کہ ایک آدمی آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ میں ہوا کے کسی نرم جھونکے کی طرح اس کوہ میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میں غیر ارادی طور پر کر رہا تھا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے میرے سامنے کسی اسکرین پر کوئی فلم چل رہی تھی، جسے میں دیکھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، مگر کسی سین کو بدلنے یا روک دینے پر قادر نہ تھا۔ درخت کی کوہ میں داخل ہوتے ہی مجھے پہلے گہرے اندھیرے اور حبس کا سا احساس ہوا، مگر کافی نیچے پہنچنے کے بعد میں نے روشنی کو صاف طور پر محسوس کیا۔ یہ روشنی اتنی تھی کہ میں ہر چیز کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ سب سے پہلے جس چیز کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ اس انسانی کھوپڑی کے اوپر ایک بڑی موم بتی رکھی تھی۔ اسی کے قریب ایک عجیب و غریب سیاہ دھات سے بنا چھوٹا سا برتن رکھا تھا۔ اس برتن کی بناوٹ بھی کھوپڑی سے مشابہ تھی، مگر یہ اوپر سے پیالے کی مانند گہرا تھا۔ اس میں ایک سیال تھا جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی، یوں جیسے وہ برتن آگ پر دھرا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ برتن ایک بڑے سیاہ پتھر پر رکھا تھا۔ کوہ کے اندر یہ حصہ کسی غار کی مانند تھا۔ ایک جانب چبوترے نما بڑے پتھر پر چاروں جانب چھوٹی بڑی انسانی کھوپڑیاں ترتیب سے یوں رکھی تھیں کہ ایک بڑا گول دائرہ بن گیا تھا۔ اس گول دائرے کے اندر کسی جانور کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی ذی روح نہ تھا۔ واقعتاً مجھے ایک بہت ناگوار قسم کی بو محسوس ہوئی، ایسی سڑانگ جیسے کہیں گوشت سڑ رہا ہو۔ بدبو کے بھپکے اوپر سے آتے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر یہ ناگوار بو تیز جھونکوں کی طرح میرے قریب سے گزر گئی۔ مجھے صاف طور پر محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بہت قریب سے گزر کر گیا ہے۔ وہ کون تھا اور کہاں گیا ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔
ذہن میں ایک گہری دھند سی چھائی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے خود پر غنودگی سی طاری ہوتے محسوس کی۔ اس غنودگی میں ایک آواز نے مجھے چونکا کر الٹ کر دیا۔ کوئی بہت آہستہ سروں میں کوئی گیت گنگنا رہا تھا، کسی اجنبی زبان میں جو میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں نے آواز کے مخرج کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، مگر مجھے وہ آواز چاروں جانب سے آتی محسوس ہوئی۔ نہ ہی گیت کے بول میری سمجھ میں آ رہے تھے، البتہ میں جان چکا تھا کہ گنگنانے والی کوئی عورت ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھی، جو کچھ بھی گا رہی تھی، وہ بڑا خطرناک تھا۔ کیوں اور کیسے، یہ میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ نہ میں اس وقت کی کیفیت کو پوری طرح بیان کرنے کے قابل ہوں۔ بس مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر آہستہ آہستہ آگ سی جلنے لگی ہے۔ دھیمی دھیمی سی آنچ تھی جو رفتہ رفتہ میرے پورے وجود میں پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہی آگ گیت کے سروں پر بڑھتی جا رہی ہے۔ گیت کی لے تیز ہوتی جا رہی تھی، میرے اندر کی تپش بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میرا پورا بدن شعلوں میں گھر گیا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، دور دور تک صرف شعلے تھے جس کی خوفناک زبانیں میرے وجود کو چاٹ رہی تھیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ آگ مجھے وہ اذیت نہیں دے رہی تھی جو جلنے سے ہوتی ہے، بلکہ میں ایک ایسی میٹھی میٹھی تپش کی زد پر تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ میرے ذہن سے ہر چیز محو ہو چکی تھی سوائے اس عورت کے جس کے ہونٹوں سے یہ ہولناک گیت ابل رہا تھا۔ پھر دو گدرائے ہوئے نرم اور بھیگے ہونٹ میرے ذہن میں چھا گئے۔ وہ ہل رہے تھے، گیت کے بول ادا کر رہے تھے اور میرے بدن میں انگڑائیاں سی ٹوٹ رہی تھیں۔ جن باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا، اس وقت میرے دماغ میں چکرا رہی تھیں۔ وہ کیفیت جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی، میرے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا، سانس بری طرح بھولی ہوئی تھی۔ گو میں نے اب تک خود کو وہاں مجسم نہیں دیکھا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے میں کسی غیر مرئی وجود میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ نظر نہ آنے والی چیز میں، مگر میں وہاں ہوں، 100% موجود ہوں۔ میں اپنی تمام کیفیات محسوس کر رہا تھا، خوب سمجھ رہا تھا، مگر میں وہاں سے نکل جانے پر، کہیں بھاگ جانے پر قادر نہ تھا۔ نہ میں اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھ کر خود کو ان گیت کے سروں سے آزاد کر سکتا تھا۔ میں کسی انتہائی بے بس وجود کی طرح ہوا میں چکرانے والی ساری کیفیات، ساری تپش اور ساری ہولناکی کی زد پر تھا۔ میں نے بولنا چاہا، اسی نظر نہ آنے والی عورت کو گانا گانے سے روکنا چاہا، تو آواز میرے حلق سے نہیں نکلی۔ یہ تمام تر کیفیت میں زندگی میں پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ زندگی کے بالکل ایک نئے روپ، ایک نئی کیفیت اور نئے تجربے کا ادراک ہو رہا تھا جو انتہائی کیفانگی تھا، مسرور اور بے خود کر دینے والا تجربہ۔ جو مٹھاس اور بدن میں جو سرسراہٹ اور گدگدی میں نے پہلی بار شگفتہ کو دیکھ کر محسوس کی تھی، وہ تو اس کیفیت کا عشر اشیر بھی نہ تھی۔ میں پور پور اس پرکیف اور مدہوش کر دینے والی کیفیت میں ڈوب چکا تھا۔ میں نڈھال ہو گیا، تھک گیا، میرے اعصاب چٹکنے لگے، اور پھر اچانک، بالکل اچانک میں نے دو نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ لمحے بھر کو میں سناٹے میں رہ گیا، جیسے اچانک ساری دنیا تھم گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو۔ ان ہاتھوں کی حدت چہرے کے مساموں میں گھستی ہوئی میرے سینے تک پہنچ گئی۔ میں جیسے زمین پر گرتا چلا گیا، میں نے خود کو کسی گہرے پاتال میں گرتا محسوس کیا۔ تمام مناظر گہرے اندھیرے میں ڈوب گئے اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ وقار الحسن، وقار! ایک آواز تھی جو کہیں دور سے آ رہی تھی، بہت دور سے۔ کس کی آواز تھی، کون پکار رہا تھا، میری کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ شاید میں گہری نیند میں تھا، یا شاید میں اب بھی اسی گہرے پاتال میں تھا جہاں کی ٹھنڈک مجھے بے دم کیے ہوئے تھی۔ ٹھنڈی اور فرحت انگیز ہوا کے جھونکے مجھے گہری نیند میں لیے جا رہے تھے۔ میں کچھ سننا یا سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وقار الحسن، آنکھیں کھولو! کوئی بہت قریب آ گیا تھا۔ اچانک ہی یہ احساس ہوا تھا کہ وہی دو گدرائے ہوئے ہونٹ مجھے آوازیں دے رہے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولنا چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی ہے۔ میں باوجود کوشش کے آنکھیں کھولنے میں ناکام تھا۔ دھیرے دھیرے میرا بدن ہچکولے لینے لگا، اس کے ساتھ ہی کہیں ڈھول پیٹنے کی سی آواز ابھری۔ ڈھول پیٹنے کی آواز نہایت ناگوار اور بے ہنگم تھی۔ اس کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ میرا بدن اسی ناگوار آواز پر رقص کرنے لگا ہے۔ مجھے پکارنے والی آواز دھیرے دھیرے پھر دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں خود کو کشاں کشاں اسی مدھم پڑتی آواز کی جانب لیے جا رہا تھا۔ ڈھول پیٹنے کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس آواز سے میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ مجھے پکارنے والی نسوانی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ جو بھی تھی مجھے پکار پکار کر رو رہی تھی۔ میں نے خود کو بے حد مضطرب محسوس کیا۔ ڈھول کی آوازیں میرے اندر عجیب وحشیانہ سا ہیجان پیدا کر رہی تھی۔
پھر اچانک میرے سامنے کے مناظر روشن ہوتے چلے گئے اور میں نے اپنا دم گھٹتا سا محسوس کیا۔ سامنے درخت کی اسی کھو والا منظر تھا، انسانی کھوپڑی کے اوپر موم بتی جل رہی تھی، سیاہ دھات کے بنے ہوئے انسانی کھوپڑی والی شکل کے برتن میں کوئی سیال ابل رہا تھا۔ چبوترے نما اس بڑے پتھر پر کھوپڑیوں کے گول دائرے میں بچھی جانور کی کھال پر سادھو بیٹھا تھا۔ اس کے پہلو میں جو لڑکی تھی وہ بلا شبہ دنیا کی حسین ترین لڑکی تھی۔ سانولے رنگ کی اس لڑکی میں بلا کی کشش تھی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں موتی بھرے تھے، اس کے لمبے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور سیاہ جالی دار لبادے میں اس کا مرمری جسم سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ اتنا حسین سراپا سامنے پا کر میں سادھو کی کری ہستی کو فراموش کر بیٹھا۔ میں ٹکٹکی باندھے اسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک کھرکھراتی ہوئی، کانوں کے پردوں کو چڑکاتی ہوئی اور حلق میں ارتعاش پیدا کرتی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وقار الحسن، آؤ، میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تم خود میرے پاس آؤ گے۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت کراہیت آئی۔ ہڈیوں کا وہ پنجر ایک سرخ رنگ کی لنگوٹی باندھے، سیاہ لمبی ٹوپی اوڑھے، گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی مالا ڈالے یوں بیٹھا تھا جیسے ساری دنیا کا مطلق العنان بادشاہ ہو۔ اس کا سوکھا، لمبا اور صرف ہڈیوں اور کھال پر مشتمل ہاتھ اس حسین لڑکی کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ لڑکی سر جھکائے یوں بیٹھی تھی جیسے مجبوراً وہاں بیٹھی ہو۔ یہ دیکھو، اس نے اپنا استخوانی ہاتھ اٹھا کر اس لڑکی کے شانوں پر پھیلے سیاہ بال ہٹاتے ہوئے کہا، یہ کامنی ہے، منموہنی سی کامنی۔ میں اس میں بہتے دریا کا قطرہ قطرہ چکھنا چاہتا ہوں اور اس قطرے قطرے پر تمہارا مقروض ہوں۔ یہ سب تمہاری ہی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ میرے جیون کی پہلی اچھا تمہارے ہی دم سے پوری ہو رہی ہے۔ اسے حاصل کرنے میں مجھے بڑی کٹھنائیوں سے گزرنا پڑا ہے۔ شکنتلا کو تیار کرنے کے لیے مجھے 3 خون کرنا پڑے ہیں۔ اسے لہو پلانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ اس کی آتما کا دودھیا پن اس میں کشمکش پیدا کر رہا تھا، اس کا اجلا پن شعلے بھڑکا رہا تھا۔ اب وہ پالتو کتیا کی طرح میرے تلوے چاٹتی ہے۔ یہ کامنی، یہ منموہنی سی کامنی اپنی لذتوں سے میرے بدن کی تمام ہیبتناکیاں پسند کر دے گی۔ اب میں بھی تمہاری طرح توانا اور جوان ہو جاؤں گا۔ وہ بول رہا تھا اور میرے وجود میں ہزاروں کیڑے سے رینگ رہے تھے۔ کوئی میرے دماغ کو لوہے کے شکنجے میں کستا چلا جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے دھیرے سے سر موڑ کر میری طرف کر لیا تھا۔ میں نے دل پر تیزاب کی بوندیں سی گرتی محسوس کی۔ میں نے بے ساختہ آگے بڑھنا چاہا۔ ایک بگولا سا اٹھا تھا میرے اندر جو سادھو کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اسے نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا، مگر میں کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر رک گیا۔ میں نے بولنا چاہا تو حلق میں گولے سے اٹکتے محسوس ہوئے۔ نہیں مورکھ، نہیں، جب تک وہ کالے کپڑے میں لپٹا جادو کا پتھر تیرے گلے میں ہے تو مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جب تک تیری انگلی میں پڑی یہ انگوٹھی تیرے پاس ہے میں اسی طرح دیواریں کھڑی کرتا رہوں گا۔ ہاں، اگر تو یہ چیزیں باہر اتار کر آئے گا تب میں تیرا سواگت کروں گا، تجھے بھی لذتوں کے دریا سے سیراب ہونے کا موقع دوں گا، تاکہ تجھے بھی پتہ چل سکے کہ جیون کیسا ہوتا ہے، کیسے بتایا جاتا ہے۔ وقار الحسن، تو ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے۔ تیرا یہ توانا جسم کس کام کا ہے جب تجھے ایسی توانائی کا ادراک ہی نہیں؟ میرا ہاتھ تھام لے، شکنتلا نے مجھے اور تیرے پریوار کو بڑے دکھ دیے ہیں، اپنے انتقام کی آگ میں جلایا ہے تجھے، ہے نا؟ اب تو چاہے تو میں اس سے گن گن کر بدلے لے سکتا ہوں۔ اب یہ تیری انگلیوں پر ناچ سکتی ہے، عورتوں کا ساتھ تجھے کندن بنا سکتا ہے، ایسی ایسی 10 کامنیاں تیرے بنجر جسم کو سیراب کر کے ان میں لذتوں کے پھول کھلا سکتی ہیں۔ میں اس اندیکھی دیوار کے پیچھے کسی بے بس قیدی کی طرح بے چین تھا۔ اس کامنی سی لڑکی کی آنکھوں میں چمکتے قطرے اس کے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ آنکھوں کی بھیگی ہوئی پتلیوں پر خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ نہ معلوم کیوں مجھے اس لمحے گنگوا کے سینے پر بیٹھا وہ چاندی جیسا سانپ یاد آ گیا جس نے اپنے پچھلا دھڑ گنگوا کی گردن میں لپیٹا ہوا تھا۔ مجھ میں ٹھاٹے مارتا طوفان بے پناہ شور اور انتشار میرے ٹکڑے کیے دے رہا تھا کہ اچانک، بالکل اچانک، مجھے آیت الکرسی یاد آ گئی۔ گو میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، یا شاید میری زبان ہی نہیں تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے میرا جسم ہی نہ ہو، مگر میرا دماغ میرے غیر مرئی وجود کے ساتھ تھا۔ میں سن رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، اس لیے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دماغ میرے ساتھ تھا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ پوری آیت الکرسی جیسے میرے سامنے لکھی رکھی تھی۔ میری نگاہیں الفاظ پر پھیل رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں خود میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا۔ طوفان تھمنے لگا تھا، انتشار سکوت میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس لمحے میں نے سادھو کے حلق سے نکلنے والی غراہٹ سنی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر سفید جھاگ سا جمع ہونے لگا تھا۔
اچانک وہ اسی سانولی سلونی لڑکی کو دھکا دے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا اور میں لڑکھڑاتا ہوا شاید کسی گہرے کنویں میں گرنے لگا۔ وہ زبردست دھماکے کی آواز تھی جس نے میرے حواس گم کر دیے۔ دوسرے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرا سر کسی پتھریلی چیز سے ٹکرایا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولنا چاہیں تو میری نگاہ کے سامنے رنگین ستارے ناچنے لگے۔ شدید تکلیف اور درد کی ٹیسے سی اٹھتی محسوس ہوئیں۔ میں نے گھبرا کر پلکیں موند لیں اور پھر آنکھیں کھول دیں اور اپنے چاروں طرف دیکھا۔ سیاہ درختوں کا گھنا جنگل میرے سامنے تھا۔ میں مجسم وہاں موجود تھا۔ میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے پھر بھی اپنی انگلی دانتوں میں دبا لی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ وقار، وقار! دور سے آتی آواز نے مجھے اچھل جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ آواز میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس گھنے جنگل میں یہ آواز سن کر میں ساکت رہ گیا۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ آواز سامنے والے درخت کی کھو سے آئی ہے، میں اس جانب لپکا۔ میں نے جو ہی کوہ میں جھانکا، میرے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکل کر سارے جنگل میں پھیل گئی۔ کوہ کے اندر مجھے بالکل وہی صورتحال نظر آئی جو میں چند دن پہلے خواب میں دیکھ چکا تھا۔ اب وہی خواب تعبیر بن کر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ کسی جنگل میں تنہا سفر کر رہا ہوں۔ ہیبت ناک خاموشی میری رگوں پہ میں اترتی جا رہی ہے۔ فضا میں بے پناہ حبس ہے اور ذرا سی آواز بھی دھماکے سے کم نہیں محسوس ہو رہی۔ ایسے میں اچانک ہی مجھے بھاری قدموں کی آہٹ یوں سنائی دیتی ہے جیسے میرے قریب ہی کہیں بم پھٹ رہے ہوں۔ میں اس خوفناک آواز سے ڈر کر بھاگنے لگتا ہوں، مگر یہ آواز اسی تسلسل سے میرا پیچھا کر رہی ہے۔ پھر مجھے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ اچانک میں ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچ کر رک جاتا ہوں۔ اس درخت کی کوہ میں سے گاڑھا اور سیاہ دھواں نکل رہا ہے۔ میں حیرت سے دیکھتا ہوں اور پھر یہ گاڑھا دھواں دھیرے دھیرے چھٹنے لگتا ہے۔ میرے تعاقب میں آنے والے قدموں کی آواز بھی اچانک تھم جاتی ہے۔ میری نگاہ کوہ میں بیٹھی کوثر پر پڑتی ہے۔ پہلی نگاہ میں اسے پہچان نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کے جسم پر جوگیا رنگ کا ایک کپڑا لپٹا ہوا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر بھبوت ملا ہوا ہے اور اس کے ہونٹوں کے کنارے سے لہو کے قطرے ٹپک کر اسی کی گود میں رکھے ہوئے ایک پیالے میں گر رہے ہیں۔ اس کی آنکھ بند ہے اور لب تیزی سے ہل رہے ہیں۔ اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی ہے۔ میں اسے آوازیں دیتا ہوں مگر وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی، البتہ اس کے لب تیزی سے ہلنے لگتے ہیں۔ میں اسے چھو کر جھنجھوڑ کر ہوش میں لانا چاہتا ہوں، اس لیے اس کے قریب جاتا ہوں اور تبھی میری نگاہ ایک کونے میں پڑتی ہے جو مجھے دور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں شگفتہ کو الٹا لٹکا ہوا دیکھتا ہوں اور بری طرح چیخنے لگتا ہوں۔ شگفتہ شاید بے ہوش ہے، وہ میری آواز نہیں سنتی۔ میں کوثر کو جھنجھوڑ دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ لگاتے ہی کوثر کا بدن شعلوں میں گھر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پورے درخت میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں شگفتہ کی کربناک چیخیں سن کر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے پیروں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ دیا ہو۔ میں اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہوں تو خوف سے بری طرح چیخنے لگتا ہوں، اس لیے کہ کئی سیاہ ناگ میرے پیروں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ خواب کسی فلم کی تیز چلتی ہوئی ریل کی طرح میرے دماغ سے گزر گیا۔ خواب کی جزیات یاد آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کوثر کا ہیولہ درخت کی کوہ سے نکلتے ہوئے گاڑھے دھوئیں میں سے دھیرے دھیرے واضح ہو رہا تھا۔ وہ بالکل اسی خواب کی طرح آنکھیں موندے، جوگیا کپڑا بدن پر لپیٹے، چہرے پر بھبوت ملے بیٹھی تھی۔ اس کی باچھوں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر بہہ کر ٹھوڑی تک آ گئی تھی اور وہاں سے خون کے قطرے ٹپک کر اس کی گود میں رکھے پیالے میں گر رہے تھے۔ اس کے لب ہل رہے تھے۔ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر بیٹھی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل رہی تھی۔ مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اب آگے کے تمام مناظر بھی اسی خواب کی تعبیر کی طرح میرے سامنے آ جائیں گے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر کوہ میں جھانکنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ جو آواز میں نے سنی تھی وہ 100% شگفتہ کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں میں وہی ہولناک منظر دیکھوں گا جو خواب میں دیکھ چکا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سے گو مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی تھی، مگر میرا روم روم کانپ رہا تھا۔ میرا یوں کھڑے رہنا بھی بے سود تھا۔ میں نے ہمت کی اور حلق کے زور سے کوثر کو پکارا، مگر میں یہ دیکھ کر اور محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ میرے حلق میں سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ کوثر اسی طرح آنکھیں موندے بے خبر بیٹھی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کا بدن جھوم رہا تھا، اس کے لمبے بال بھی آگے پیچھے لہرا رہے تھے۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ شاید آہٹ ہوئی تھی یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ کوئی ہے۔ اس احساس کے شدید ہوتے ہی میں نے خود میں بجلیاں سی کونتی محسوس کی۔ بدن میں بے پناہ قوت کا احساس ہوا۔ اب سے چند لمحے پہلے والی کیفیت ختم ہو گئی۔
اور مجھ میں ایک عجیب سے ہیجان نے کروٹ لی۔ میں بے ارادہ و بے اختیار آگے بڑھا۔ اب میں کوثر کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سب سے پہلے میری نگاہ اس کونے میں پڑی جہاں شگفتہ کی موجودگی متوقع تھی، مگر وہاں بکری کے ایک معصوم سے بچے کو الٹا لٹکا دیکھ کر مجھے ایک گونا اطمینان ہوا۔ کوثر کی گود میں رکھا ہوا پیالہ جس میں اس کی بانچھوں سے ٹپکنے والا خون بھر رہا تھا اب بھی آدھا خالی تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس پیالے پر ایک زوردار لات ماری اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگا جیسے پورے جنگل میں بھونچال آ گیا ہے، جیسے درندے اور چرند ایک دم چنگھاڑنے لگے ہوں، بہت تیز ہوائیں چلنے لگی ہوں اور بہت سی عورتیں بین کر رہی ہوں۔ بین کرنے والی ان آوازوں میں کوثر کی آواز واضح اور بلند تھی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان پھر گاڑھا سا دھواں پھیل گیا۔ وہ اس بری طرح چیخ رہی تھی جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ میں گاڑھے دھوئیں کی دبیز چادر کو چیرتا ہوا اس کوہ میں داخل ہو گیا۔ وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جو ہی اسے ہاتھ لگایا بے ساختہ چیخ اٹھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے کسی تپتے ہوئے لوہے کو چھو لیا ہو۔ میں اچھل کر پیچھے ہو گیا اور پھر میری آنکھوں میں دھواں بھر گیا۔ دھواں آنکھوں میں بھرتے ہی میں نے چاروں جانب اور اپنے اندر بھی گہرا سکون محسوس کیا۔ ایک عجیب سا سناٹا، حبس اور گھٹن تھی جو گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وقار الحسن، اماں کی سرگوشی قریب ہی گونجی تھی۔ میں نے جھٹ آنکھیں کھول دیں اور پھر اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ اماں میرے چہرے پر جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے یوں جھٹکے سے اٹھتے دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ وقار الحسن، کیا بات ہے؟ انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا، مگر میں ان کی بات انسنی کر کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں گھر میں تھا، اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر پہلے تو میں حیرت زدہ رہ گیا، مگر جلد ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں واقعی یہاں لیٹا تھا۔ میں سونے کی کوشش میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا جب اچانک کوثر کا سراپا میری نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا۔ گویا اب تک جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ خواب تھا یا میرے طاقتور تصور کا شاخسانہ تھا۔ اماں اب بھی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ کچھ نہیں اماں، سب ٹھیک ہے۔ اتنا بولتے ہوئے میرا حلق خشک ہو گیا۔ محسوس ہوا جیسے میری زبان موٹی ہو کر کھردری ہو گئی ہے۔ میں نے اماں سے اشارے سے پانی مانگا۔ اماں لپک کر کٹورا بھر لائیں۔ پانی پی کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اماں، کیا وجہ ہوگا؟ میں نے آستین سے ہونٹوں پر لگا پانی صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تیسرا پہر ہے، میں تہجد پڑھ کر اٹھی ہوں۔ تم کراہ رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ میری پائنتی کو بیٹھ گئیں۔ جی اماں، میں ٹھیک ہوں۔ بیٹا وقار، میری طبیعت بہت گھبرا رہی ہے۔ حالات پتہ نہیں کیا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ میری مانو تو یہاں سے کوچ کرو۔ یہاں آ کر تو ہم ایک نئے مسئلے میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ بچیوں کا ساتھ ہے، ڈر لگتا ہے کہ کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں، ہم جلد از جلد امروہہ چلے جائیں گے۔ میں صبح تایا سے بات کر لوں گا۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی، آنکھیں چمکنے لگیں۔ مجھے اس لمحے ان پر بہت پیار آیا۔ شدت سے احساس ہوا کہ اماں محض میری وجہ سے خود پر جبر کیے ہوئے تھیں۔ وہ شاید باتیں کرنے کے موڈ میں تھیں، مگر میں گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنا چاہتا تھا۔ جاننا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ میں تھکا تھکا لیٹ گیا۔ مجھے یوں نڈھال دیکھ کر اماں نہ چاہتے ہوئے بھی مسہری پر جا بیٹھی۔ جو کچھ میں دیکھ چکا تھا وہ جو کچھ بھی ہو، مگر میری پریشانی دو چند کر چکا تھا۔ مجھے شگفتہ کی طرف سے بے پناہ پریشانی ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ کوثر شگفتہ کو میری راہ سے ہٹانے کے لیے اپنا کام شروع کر چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کو تسخیر کرنے کا ارادہ تو اس کا نہ ہوگا۔ وہ عورت تھی، سب سے پہلے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہے گی۔ بہرحال سادھو اور اس کے خواہشات یا مقصد حیات میں فرق تھا۔ میں شگفتہ کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے۔ شرف الدین کو کچھ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا جائے، جو کسی طور مناسب نہ تھا۔ کم از کم میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بات ان لوگوں تک پہنچے بھی نہیں اور کام بھی بن جائے۔ امروہہ پہنچ کر فوراً ہی شگفتہ سے نکاح کر کے گھر لے آنا بھی کوئی آسان بات نہ تھی۔ میں ایسا کرنے کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کچھ بتا دینا گویا شرف الدین کے بابا کو خبردار کرنا ہوتا کہ وہ شادی ہی سے انکار کر دیتے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ میں امروہہ جا کر کسی بھی طرح شگفتہ سے ملوں، اسے تمام صورتحال بتا دوں اور پھر اس کا رد عمل دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں۔ یہی بات معقول محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں صبح ہی تایا سے بات کروں گا۔ اس فیصلے نے گویا مجھے کسی حد تک مطمئن کر دیا تھا، مگر میرا دل اب بھی اس کی جانب سے پریشان تھا۔ میں خدا سے اس کے لیے دعا مانگنے لگا۔ پھر اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے محفوظ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے بھی تو کوشش کر سکتا ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے وضو کیا اور مصلی بچھا کر بیٹھ گیا۔ پہلے تہجد کی نماز ادا کی، خدا سے رحم اور رحمت کی اپیل کی،
پھر میں نے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر شگفتہ کا تصور باندھا۔ اس لمحے یوں لگ رہا تھا جیسے میں یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی قوت تھی جو مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہی تھی۔ شگفتہ کا تصور بھی بڑا طاقتور تھا۔ میں نے اسے پلنگ پر بے سدھ سوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کھلے ہوئے لمبے بال پلنگ کے سرہانے پر پھیل کر نیچے تک لٹک رہے تھے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کا سر دائیں جانب ہلکا سا خم کھایا ہوا تھا۔ خوبصورت سنہرے رنگ کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کے گدرائے ہوئے ہونٹ نرم تھے۔ میری حالت عجیب سی ہونے لگی۔ اس کا تصور طاقتور ہونے کے باوجود بار بار میری نگاہوں میں وہ ہونٹ لرز رہے تھے جنہیں میں اب سے قبل دیکھ چکا تھا۔ میں شگفتہ کے سراپے کو بار بار ذہن میں لاتا اور ان زہریلے ہونٹوں کے تصور سے جان چھڑانے کے لیے سر کو جھٹکے دے رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا جو سنہرے بابا نے حصار باندھنے کے لیے بتایا تھا۔ میں نے شگفتہ کے گرد حصار باندھنا شروع کر دیا تھا۔ جوں جوں میں وظیفہ کرتا جا رہا تھا، شگفتہ کا سراپا میرے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران میں نے اسے بے چینی سے کروٹیں لیتے ہوئے دیکھا۔ کئی بار وہ نیند میں کراہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے شدید تکلیف ہو۔ میرا دل لرزنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرے حصار باندھنے پر اسے تکلیف نہیں ہو سکتی۔ گمان تھا کہ شاید کوثر اسے تکلیف پہنچا رہی ہو۔ وہ قطعی نہیں چاہے گی کہ میں اس کے عمل میں مداخلت کروں۔ وہ شگفتہ سے غافل ہوگی نہ مجھ سے۔ اسے یقیناً علم ہو چکا ہوگا کہ میں یا کوئی اور شگفتہ کو اس کی دسترس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے وظیفہ پڑھنے کا عمل تیز کر دیا۔ میں جلد از جلد اسے تکلیف سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ وہ وظیفہ اتنا طویل نہ تھا۔ شاید 20 منٹ بعد ہی میں اختتام کے قریب پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد میرا عمل پورا ہونے والا تھا۔ پھر جو ہی میں نے وظیفہ ختم کیا، شگفتہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ میں جکڑ لیا تھا اور وحشت ناک نگاہوں سے اپنی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اس کی زخمی انگلی دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس کی ایک انگلی سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر بھی ایک اطمینان تھا جس نے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ میں نے اس کے گرد ہلکی سی روشنی کا ہالہ دیکھ لیا تھا۔ وہ محفوظ ہو گئی تھی۔ اس کی انگلی زخمی ضرور ہو گئی تھی، مگر اب وہ محفوظ تھی۔ وہ اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی انگلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ستارہ سی آنکھوں میں بھرا خوف بھی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں پلکیں جھپکے بغیر اسے تکتا رہا۔ اس کی حالت دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے ہنسی نکل گئی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے وہ چونک گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، یوں جیسے اس نے میری ہنسی کی آواز سن لی ہو۔ پھر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ اپنے بستر سے اتر کر اپنی اماں کے پلنگ کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر اور جان کر شدید حیرت ہوئی کہ میں نہ صرف ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا بلکہ ان کی آوازیں بھی سن رہا تھا۔ جبھی تو اس کی لرزتی کانپتی آواز سن کر اچھل پڑا۔ اماں جان، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے لرزتے ہونٹوں سے نکلنے والی آواز کا ارتعاش میرے پورے وجود میں سنسناہٹ سے بھر گیا۔ کوئی ہے اماں، یہاں پر کوئی ہے۔ اب اس نے اپنی اماں کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شگو باولی ہو گئی ہو کیا؟ بھلا بند کمرے میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہوگا تم نے؟ آؤ ہمارے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ ایک طرف سرکتی ہوئی بولی، نہیں اماں، یہ خواب نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ہمارا ہاتھ، انگلی زخمی ہو گئی ہے ہماری۔ اس نے انتہائی معصومیت سے اپنا دایاں ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔ وہ جھپٹ کر اٹھ بیٹھی۔ ارے ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو لگتا ہے کہیں کچلی گئی ہے۔ شگفتہ، تم کیا کر رہی تھیں؟ دیکھو سچ سچ بتاؤ، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ سچی اماں، ہم جھوٹ کیوں بولیں گے بھلا آپ سے؟ ہم تو سو رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم لگا جیسے کسی نے انگلی دانتوں میں داب کر کچل دی۔ اے ہے لڑکی، تم نے تو ہمیں ہولا ہی دیا ہے۔ وہ اپنا بڑا سا ململ کا دوپٹہ گھسیٹتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے پورا کمرہ چھان مارا تھا۔ اس کمرے میں شرف الدین کے بابا نہیں تھے۔ دروازے کی چٹکنی چڑھی ہوئی تھی، کھڑکیاں بند تھیں۔ شگفتہ ابھی سکڑی ہوئی اپنی اماں کے پلنگ پر بیٹھی انہیں سارے کمرے میں چکراتے دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر شگفتہ کی انگلی زخمی کیسے ہو گئی، اسی لیے اس تصور کو توڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ میری نگاہیں شگفتہ کی اماں کے ساتھ ساتھ پورے کمرے میں چکرا رہی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اماں، کوئی ہنسا تھا، ہم نے خود سنا تھا، ایمان سے اماں۔ وہ اپنی معصوم، خوبصورت اور حیران سی آنکھیں پھاڑے اپنی بات پر اصرار کر رہی تھی۔ ہمارا تو دل ہول رہا ہے، پروردگار رحم کرے، ٹھہرو ہم وضو کر لیں۔ وہ یہ کہتی ہوئی باہر جانے لگی۔ اماں، ہم بھی چلیں، یہاں تو ڈر لگے گا۔ شگفتہ گھبرائی ہوئی بولی، ہاں آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئیں۔ میری نگاہیں اب بھی ان کے تعاقب میں تھیں۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ شرف الدین کے بابا باہر والے کمرے کے دروازے کے قریب پلنگ ڈالے سو رہے تھے۔
دونوں ماں بیٹی نے وضو کیا، پھر دونوں واپس کمرے میں چلی آئیں۔ اب تک کوئی ایسی انہونی بات میرے سامنے نہیں آئی تھی جسے میں کوئی اندازہ لگا سکتا۔ اس کے باوجود نامعلوم کیوں مجھے یقین تھا کہ یہ حرکت کوثر کی ہی ہو سکتی ہے۔ سادھو سے مجھے ایسی کسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ لذت کشید کرنے میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوگا۔ اسے واقعی مجھ سے کوئی دشمنی تو تھی نہیں۔ جس چیز کی خاطر اس نے میرا پیچھا پکڑا تھا وہ انہیں حاصل کر چکا تھا۔ میں نے اب تک اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا کہ جنگ شروع ہوتی، اسی لیے اس سے بھی مجھے فی الحال کسی ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ دونوں ماں بیٹی مسلح بچھا کر بیٹھ گئیں تو میں نے ان سے رابطہ منقطع کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کا خیال آتے ہی میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ میں چند لمحوں تک جیسے خلا میں معلق رہا، پھر پورے ہوش و حواس میں آ گیا۔ میں نے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ میں اپنے بستر پر بے سدھ پڑا تھا۔ ایک عجیب و غریب بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ ایسی کسی بھی کیفیت کے بعد میرا سانس یوں پھول جاتا تھا جیسے میں ایک طویل مسافت طے کر کے واپس آیا ہوں۔ بہرحال بالا ارادہ کوئی تصور باندھنے اور پھر اس ارادے کے بعد عمل کرنے سے ایک بات مجھ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ میں واقعی حیرت انگیز قوتوں کا مالک بن چکا ہوں۔ یہ قوتیں اگر مجھ میں پہلے سے موجود تھیں تو میں ان کی موجودگی سے اب تک ناواقف تھا، اور اگر یہ قوتیں وظائف کے بعد حاصل ہوئی تھیں تو مجھے سنہرے بابا کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ جان کر کہ میں کس قدر حیرت زدہ اور کس حد تک خوش تھا اس کا اندازہ آپ یقیناً لگا سکتے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میں صرف ارادہ باندھنے کے بعد میلوں دور بیٹھے لوگوں کو دیکھ سکتا تھا۔ میں جان سکتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی قوت تھی جس کا مثبت استعمال مجھے کہیں سے کہیں پہنچا سکتا تھا، اور اسی قوت کا منفی پہلو بہت خوفناک اور ہولناک تھا۔ میں چاہتا تو اس قوت کو غلط طریقے سے بھی استعمال کر سکتا تھا، اور اس بات کا کبھی امکان بھی تھا، اس لیے کہ میں جس عمر میں لمحے گزار رہا تھا وہ تجسس سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس عمر میں آدمی وہ بہت سی باتیں جاننا، پرکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے جنہیں شعور آنے سے پہلے دیکھا یا سنا ہو مگر سمجھا نہ ہو۔ پل میں بہک جانے والی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس وقت میں نے جس طرح بے دھڑک شگفتہ کا تصور باندھا تھا وہ قطعی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی، رات کا وقت تھا۔ وہ معصوم سی بھولی بھالی لڑکی جو سر پر دوپٹہ ڈالے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، اسے میں نے بے خبر اور بے نیاز بکھرا ہوا دیکھا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس وقت تو خیر مجبوری تھی، مجھے کوثر کی طرف سے شدید رد عمل کا خطرہ تھا، اس لیے ایسا ہو گیا، مگر آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ تھکا دینے والی اس کیفیت کی بنا پر مجھے جلد ہی گہری نیند آ گئی۔ ایک ہی رات میں دو مختلف سمتوں کے ذہنی سفر نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا تھا، اس لیے میں سویا تو دھوپ چڑھے میری آنکھ کھلی۔ اماں نے مجھے فجر کے وقت بھی نہیں اٹھایا۔ جب میں نے اس سلسلے میں اماں سے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ گھر کے سبھی افراد نے کوشش کی تھی، مگر تم اس قدر بے ہوش تھے کہ کروٹ بھی نہ لی۔ پھر تایا کے منع کرنے پر اماں نے مجھے سوتا چھوڑ دیا۔ میں نے اٹھ کر نہا دھو کر پہلے فجر کی قضا نماز ادا کی، ناشتہ کیا، پھر تایا کے پاس جا بیٹھا۔ اماں تائی کو بہلا پھسلا کر نہانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جہانی آپا کچے صحن میں پلنگ بچھا کر بالٹی میں پانی، صابن کی ٹکیا اور ڈونگا لیے بیٹھی تھیں اور اماں سے کہہ رہی تھیں، اماں چھوڑیں آپ، اگر تائی نہانے کو تیار نہیں تو آپ کسی بہانے یہاں لے آئیے، میں یہیں ان کا سر دھلا دیتی ہوں۔ بالوں کا حشر تو دیکھیں، لٹیں بن گئی ہیں میل سے چکٹی ہوئی۔ میں تائی کو دیکھ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی چمک محسوس ہوتی تھی۔ وہ بار بار اماں کو جھڑک رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں اب بھی چند کتابیں تھیں جنہیں وہ غالباً کوثر کے کمرے سے اٹھا لائی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں اٹھ کر تائی کے قریب چلا آیا۔ تائی، یہ کتابیں کوثر کی ہیں؟ اچھا بس رہنے دو، تم پتہ ہے مجھے۔ تائی، ان کتابوں میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، لائیے میں آپ کو سناؤں۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میرا بڑھا ہوا ہاتھ دیکھتے ہی تائی نے کتابیں دونوں ہاتھوں سے چھپا لیں۔ چند لمحے مجھے دیکھتی رہیں۔ میں ان کے چہرے پر پھیلے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں، کہ وہ اچانک خوش ہو گئیں اور بولیں، اس میں لکھا ہے نا کہ کوثر کہاں ہے؟ ہاں، لائیے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ اس بار انہوں نے جلدی سے ساری کتابیں میری جانب سرکا دیں اور خود ہمتن گوش ہو گئی۔ چلیں وہاں پلنگ پر لیٹ جائیں، میں سناتا ہوں۔ میں نے بہانے سے انہیں پلنگ پر لٹا دیا۔ جہانی آپا نے جلدی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ تمام باتوں سے بے خبر میری طرف متوجہ تھی۔ میں نے ایک کتاب کھولی اور خود ہی کہانی بنا کر سناتا چلا گیا۔ اس میں نے کچھ ایسی باتیں کوثر سے منسوب کر دیں کہ وہ انہیں سن کر خوش ہوتی رہیں۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ان کے لاشعور میں بیٹھا خوف نکال دوں کہ کوثر کسی پریشانی میں ہے یا انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، بلکہ میں نے یہ بتایا کہ وہ گھر میں موجود ہے۔ بھلا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ کہاں کیسے جا سکتی ہے؟ بس پراسرار علوم کی وجہ سے وہ کچھ دنوں کے لیے ہم سب کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئی ہے۔
وہ سب کچھ دیکھتی اور سنتی ہے، باحیا اور شریف لڑکی ہے، اور ایسی ہی بہت سی باتیں میں انہیں یوں سناتا چلا گیا جیسے یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہے۔ جوں جوں میں یہ سب بتاتا جا رہا تھا، ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی اور اطمینان کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ اس دوران میں جہانی آپا نے ان کا سر دھلا دیا، پھر اماں انہیں ناشتہ کرانے لگی۔ ان سے کوئی بات منوانا ہو، انہیں سلانا ہو، کھلانا یا پلانا ہو، کوثر کا حوالہ دینا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ یہ سن کر کہ کوثر نے کہا ہے کہ جلدی سے ناشتہ کر کے بستر پر لیٹ جائے، وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے لیٹ جاتی تھی۔ تایا نے بتایا تھا کہ حکیم صاحب نے انہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنے اور سونے کو کہا ہے، اور یہ ٹھیک بھی تھا۔ ان کے منتشر ذہن کو مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ اماں کو ان کے ساتھ مصروف دیکھ کر میں وہ تمام کتابیں لیے تایا کے پاس آ بیٹھا۔ بڑی بھاگوان ہے یہ عورت، تایا میرے بیٹھتے ہی گہری سانس لے کر بولے۔ خوشی تو ساری سمیٹ لی تھی، غم پڑا ہے تو دنیا ہی سے بیگانہ ہو گئی، میں اکیلا رہ گیا یہ سب کچھ برداشت کرنے کو۔ ان کے لہجے میں بے پناہ درد تھا کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ تایا، ہمارے ہوتے ہوئے بھی آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے شکوہ کیا۔ آدمی کے ساتھ ایک یہی تو بڑا المیہ ہے وقار الحسن، وہ بہت سے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی بہت اکیلا ہوتا ہے، اتنا بے بس، ایسا لاچار کہ… تایا، آپ تو بڑے ہمت والے تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے حلق میں گھلتے ہوئے نمک کو نگلتے ہوئے کہا۔ ارے بٹوا، اولاد نہ بھی ہو تو دکھ دیتی ہے، اور ہو تو بھی نہ ہونے کے دکھ بھی اتنے ہی شدید ہوتے ہیں جس قدر اس کے ہونے کے دکھ ہو سکتے ہیں۔ تایا، آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ کیوں چلی گئی ہے۔ پھر یہ کتنی بے بسی کی بات ہے وقار الحسن کہ ایک باپ جس کی بیٹی معذور تھی رو رو کر خدا سے اس کی صحت یابی کی دعا کرتا رہا، اس سے خوشیوں کی بھیک مانگتا رہا، اور اب جب کہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا تو آج پھر وہی بد نصیب شخص خدا سے معافیاں مانگ رہا ہے کہ کاش تو نے میری دعا قبول نہ کی ہوتی، میری بیٹی تمام عمر معذور ہی رہتی۔ سچ ہے وقار الحسن کہ خدا بقدر برداشت ہی دکھ دیتا ہے، یہ تو بندہ ہی ناشکرا ہے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت سے سروکار رکھتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ خدا نے دعا قبول کر لی تو کیا ہوگا، آگے کا حال تو وہی جانتا ہے نا، اسی لیے تو انسان کے بھلے کو دکھ سکھ دیتا ہے۔